صرف 1 منٹ، زیادتی یا ظلم کسی کے بھی ساتھ اگر کوئی گواہ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جس طریقے سے اچھی بات اور اچھا تاثر خوشبو کی طریقے سے پھیلتا ہے لوگوں کے بارے میں اور سب کو معلوم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو اس میں بھی ایک مخصوص قسم کی مہک ہوتی ہے جو 400 پھیل جاتی ہے اور لوگوں کو متوجہ کر دیتی ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے خوشبو پھیلتی ہے ویسے یہ ظلم کی اور زیادتی کی مہک بھی پھیلتی ہے۔ اس دنیا میں جو حساب کتاب ہونا ہے وہ اپنی جگہ پہ، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں بھی ہمیں بعض اوقات اس چیز کا جواب دینا پڑ جاتا ہے، اور کبھی اگر ہم بچ گئے تو ہماری اولاد ہماری زیادتیوں کا کفارہ ادا کرتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی وہ زیادتیاں کرتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، آپ کی اولاد کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، تو کسی کی اولاد کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہ کریں۔ ایک حکایات رومی میں ایک بڑی خوبصورت سی حکایت ہے کہ کچھ دوستوں نے ارادہ کیا ہندوستان کی سیر کا، جنگلات دیکھنے کا، وہاں کے جو مختلف قسم کے جانور دیکھنے کا۔ تو کسی دانا سے انہوں نے مشورہ کیا جو پہلے وہاں ہو کے آ چکا تھا، اس نے سارے بتائے کہ راستے کون سے ہیں، خطرات کون سے ہیں، کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد اس نے بطور خاص نصیحت کی کہ دیکھو، ممکن ہے تمہیں بھی وہاں پہ کوئی ہتھنی کا بچہ نظر آ جائے تو دل میں تمہارے بھی لالچ آئے گی کہ اس کو کیوں نہ مار کے کھایا جائے، بڑا لذیذ گوشت ہوگا۔ یہ کام کبھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ہتھنی کا بچہ مارو گے وہ پھر چھوڑے گی نہیں، یہ تمہیں کنفرم ہے کہ وہ اپنا بدلہ ضرور لے گی اپنی بچے کی موت کا۔ خیر یہ دوست چلے گئے ہندوستان اور وہاں پہ گھومے پھرے اور جو چیزیں ملتی گئی کھاتے پیتے گئے، اور گوشت کی بڑی حاجت تھی۔ اور ایک دفعہ جب اندرون جنگل کافی آگے نکل گئے تو ایک ہتھنی کا گول مٹول سا بڑا اچھا سا بچہ ان کو نظر آیا۔ دوڑ کے اسے پکڑا، بیچارہ بھاگنے کے قابل نہیں تھا، اتنا چھوٹا تھا۔ درخت پہ چڑھ کے چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کوئی ہتھنی کی ماں تو نہیں ہے، کوئی دوسرا ہاتھی تو نہیں ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ دور دور کسی ہاتھی یا ہتھنی کا پتہ نہیں ہے۔ تو لالچ آ گئی، اس کو مارا، انہوں نے وہاں پہ آگ جلائی، اس کو بھونا بھانا اور اچھی طریقے سے دعوت اڑائی۔ 3 دوست تھے، 2 نے تو کھایا رج کے، لیکن تیسرا کوئی وہمی سا تھا، اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا کہ بھیا میں نہیں کھاتا، مجھے جب اس نے منع کر دیا تھا تو میں اس کو بالکل نہیں کھاتا۔ انہوں نے سمجھایا کہ بھائی جو ہوگی ہم کے ساتھ ایک ساتھی ہوگی، کم سے کم کھا ہی لو اس کو، باقی تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ خیر جنہوں نے کھایا پیا تھا وہ تو رج گئے، اور جسے نہیں کھایا پیا تھا، کچھ وہ بھوک کا عالم تھا اور کچھ خوف کا عالم تھا کہ وہ جگتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہتھنی کے چنگھاڑنے کی آواز آئی، یہ گھبرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو جگاتا، ہتھنی وہاں تک پہنچ گئی۔ سب سے پہلے اس ہتھنی نے اسی آدمی کے منہ کو سونگھا جو جاگ رہا تھا، لیکن اسے اس آدمی کے منہ سے اپنے بچے کی خوشبو نہ مل سکی۔ چھوڑا اس نے اور آگے بڑھ گئی۔ وہ جو 2 سوئے ہوئے تھے اور جگنے کی کوشش کر رہے تھے، باری باری ان کو سونگھا اس نے، اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے بچے کی خوشبو ان دونوں کے منہ سے آ رہی تھی۔ اس نے پاؤں تلے روند کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہتھنی کو کیا معلوم ہوگا کہ کس نے اس کا بچہ مارا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ گواہ کوئی بھی نہ ہو، لیکن بچے کی خوشبو نے ہتھنی کو بچے کے قاتلوں تک پہنچا دیا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔